منتشر کر رہے ہیں اور دین بیزاری کی ان تک باتیں پہنچا رہے ہیں۔ آج کی یہ ترقی یافتہ سوچ ماڈرنزم کی ہوا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو آسمانوں میں پیدا کیا، جو جو زمین میں اللہ نے پیدا کیا، قرآن دعوت فکر دیتا ہے، آؤ اس کی طرف آپ تدبر کرو، آؤ اس کی طرف آپ غور و فکر تو کریں۔ دنیا کو بتایا ہے عرفان الہی کے مشاہدات، دنیا کو بتائے ہیں زمین کے بارے میں سائنس نے بتایا، آسمانوں کے بارے میں سائنس اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب کیا پیدا کیا، نہ یہ مفعول اس کا واضح ہے، نہ اس کے لیے اور کسی طرح کی کوئی واضح تعلیمات ہے۔ وہ یہاں سے نقطہ فکر نکلتا ہے کہ قیامت تک دنیا جس طرح کی ترقی کرے گی، جن علوم کے اندر مہارت حاصل کرے گی، وہ سب کچھ پڑھنا ہے۔ پیغام واضح طور پر یہ دے دیا گیا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اب یہاں پر نہ پہلے نماز کا ذکر ہوا، نہ روزے کا ذکر ہوا، نہ حج و زکوٰۃ کا ذکر ہوا، پہلے پڑھنا ہے، رب کے نام سے پڑھنا ہے جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ قیامت تک جو بھی تخلیقات وجود میں آئے گی، جو علم بھی دنیا دیکھے گی، جس علم پر دنیا کو مہارت حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہاں سے نقطہ فکر ہمیں اس مقام پر پہنچاتا ہے کہ اسلام اور جدید سائنس کا جو تصور ہے، باہمی ربط و روابط ہے یا آپس میں ٹکراؤ ہے، تو اس کو آج ہم گفتگو کا حصہ بناتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، جن کی تاریخ پیدائش، سن پیدائش 80 ہجری ہے یا پھر 83 ہجری مبارک ہے، جو آپ کی ولادت طیبہ کا سال ہے وہ 83 ہجری میں ہے۔ تو اس وقت یونان کے فلسفے، دہریت، الحاد کے بڑے تیزی کے ساتھ فتنے دوام پر تھے، عروج پا رہے تھے۔ ایسے دور میں آپ نے آنکھیں کھولی جہاں الحاد کے فتنے بڑی تیزی کے ساتھ، فلسفے کے فتنے بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی تعلیمات سے ٹکرا رہے تھے۔ تو اس زمانے میں جب آپ نے آنکھیں کھولی تو بہت کم عمر میں آپ نے اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کیا۔ آپ امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور امام حسین حضرت مولا کائنات علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے صاحبزادے ہیں۔ تو اتنی قریب کی نسبت آپ کی ہے۔ امام زین العابدین کے یہ پوتے ہیں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ کی تعلیمات، آپ کے فکر اور آپ کی علمی بصیرت کا ہم مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ آج کا یہ زمانہ سائنس کا زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ جدید علوم اپنے انداز کے مطابق نوجوانوں کے ذہنوں کو کس طریقے سے منتشر کر رہے ہیں اور دین بیزاری کی ان تک باتیں پہنچا رہے ہیں۔ آج کی یہ ترقی یافتہ سوچ ماڈرنزم کی ہوا کی زد میں نوجوان طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کے اثرات کو قبول کرنے لگا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ اسلام آفاقی دین ہے۔ اسلام اپنے ضابطوں کے مطابق آفاقی اور الہامی دین ہے۔ یہ دنیا کے کسی کے موجد سے دین نہیں آیا، یہ دین الہی ہے، یہ دین پیغام خداوندی ہے، یہ دین نبوت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا تک پہنچانے کی جو تعلیمات کا اثر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کی زندگی کا گوشہ گوشہ، نمونہ نمونہ یہ دین فطرت ہے جو توحید باری تعالیٰ کی دعوت دیتا ہے، اور جگہ جگہ قرآن مجید نے دعوت دی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کی دعوت قرآن دیتا ہے۔
افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، قرآن اس کی دعوت دیتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض کی قرآن دعوت دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانوں میں پیدا کیا، جو زمین میں اللہ نے پیدا کیا، قرآن دعوت فکر دیتا ہے. آؤ اس کی طرف آپ تدبر کرو، آؤ اس کی طرف آپ غور و فکر تو کر کے دیکھو قرآن تمہیں کیا کیا بتانا چاہتا ہے. یہ دین آفاقی دین ہے، دعوت فکر دے رہا ہے کہ تدبر کرنے والوں کو اس میں غوطہ زنی کر کے تو دیکھو قرآن کے احکامات کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اس کو غور کر کے تو دیکھو. ہر خشک تر کا ذکر اللہ نے اس پہ بیان کر دیا ہے. آپ غور کریں. قرآن مجید نے اپنے انداز میں کہا ہے، قرآن مجید اپنی تعلیمات کی روح سے بتاتا ہے. کائنات کے ہر شے کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا ہے. اب لوگوں کے نظریات تین جہتوں سے ہیں. ایک وہ لوگ جو بالکلی طور پر سائنس کو مان کر اسلام کے ٹکراؤ کی باتیں کرتے ہیں. دوسرے وہ لوگ جو سائنس کو بھی مانتے ہیں اور اسلام کو بھی مانتے ہیں اور کھینچ کر اسلام کے ذمے پر سائنسی تحقیقات کو ڈالنا چاہتے ہیں. یہ دو طبقے افراط و تفریط میں ہیں. تیسرا طبقہ وہ ہے جہاں سائنس نے اپنی تحقیق کے ذریعے سے دنیا کو بتایا ہے، عرفان الہی کے مشاہدات دنیا کو بتائے ہیں. زمین کے بارے میں سائنس نے بتایا، آسمانوں کے بارے میں سائنس نے بتایا. تو یہ طبقہ تیسرا وہ ہے جہاں شریعت سے سائنس ٹکراتی نہیں، سائنس متصادم نہیں ہوتی، اور سائنس کے ان التفات جو سائنس اپنی تحقیق کی بنیاد پر دنیا کو دیتی ہے وہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں. جہاں سائنس شریعت سے ٹکراتی ہے، سائنس شریعت سے متصادم ہو جاتی ہے تو اس کا وہاں رد کر دیتے ہیں. یہ تیسرا طبقہ وہ لوگوں کا ہے جو واقعی طور پر اسلام کے تصور کو سمجھنے والے ہیں، جدید سائنس کی فکر میں اپنے آپ کو بہا نہیں لیتے ہیں. یہ تیسرا طبقہ افراط و تفریط دونوں سے پاک ہے. تو آج کی ہماری گفتگو میں ہم دنیا میں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، آپ کی علمی بصیرت، آپ کا فکر، آپ کا وجدان، آپ کا جو اہل بیت نبوت کا خون جو آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. دنیا جب فلسفے کی انتہا پر پہنچنا چاہتی ہے، ارسطو کے فلسفے یونان سے نکل کر عرب کی سرحدوں میں داخل ہو رہے تھے. سن 83 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. تو جب ابھی کم سنی کا زمانہ ہے، 12 برس آپ کی عمر مبارک ہے، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی درسگاہ میں آپ بیٹھے ہیں. عناصر اربع پر بحث ہوتی ہے، عناصر اربع پر بحث ہوتی ہے. آگ، مٹی، ہوا، پانی، اس پر بحث ہوتی ہے. تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ ابھی اکتساب کر رہے ہیں. اس عناصر اربع کے تصور کا آپ نے رد کیا، کہا کہ مٹی ایک شے نہیں ہے، اس مٹی میں کئی اور اجزام ہے، اس مٹی میں کئی اور چیزیں ہیں. آج دنیا ترقی کر کے بتاتی ہے اس مٹی کے اندر کیا کیا موجود ہے. حضرت امام جعفر الصادق اس وقت فرماتے ہیں پانی اکیلے شے نہیں ہے. H2 کا جو فارمولا ہے آج کیمسٹری اس کو بیان کرتی ہے، اس کے پڑھنے والے بتاتے ہیں کس طرح سے آکسیجن ہے، کس طرح سے اس کے اندر ہائیڈروجن ہے. امام جعفر الصادق نے اس کو اس طریقے سے رد کر دیا. پانی ایک شے نہیں ہے، اس میں کئی اشیاء ہے، اس کے اندر کئی مائع موجود ہے، اگر تلاش کرو گے نظر آئے گا. ہوا ایک چیز نہیں ہے، اس ہوا میں بھی کئی چیزیں ہیں. امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس تھیوری کا رد کر کے بتایا یہ عناصر اربع نہیں، اس میں اور تفہیم کی ضرورت ہے، اس میں اور تحقیق کی